بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ کراچی کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ہر جگہ، ہر محلے میں، ہر گلی میں صرف پانی ہی پانی ہے۔ کراچی کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے آج کابینہ میں بات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں۔ تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی، آفتاب جہانگیر صاحب رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی، اور عطاء اللہ طاہر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما۔ قادر پٹیل صاحب، 12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر۔ آج جو یہ کراچی کا منظرنامہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تو گرتا ہے، ذمہ دار تو انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں حافظ بھائی، آپ ملبہ ہم پر گرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے شہر کا وہ 30 سال 25 سال سے 30 سال کس کے پاس رہا ہے۔ اس وقت میں نہیں سمجھتا الزام تراشی کا وقت ہے، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، حد سے اور توقع سے زیادہ ہوئی ہے، لوگ بڑی مشکل میں۔ اس وقت ہم بجائے بیان بازی کے، الزام تراشی کے، لوگوں کی مدد کے لیے کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اور یہ باتیں زیادہ، آپ بھی ماشاءاللہ کراچی کا گہرا آپ کو تجزیہ ہے، تجربہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ بلدیاتی مسائل گزشتہ 25-30 سال سے کیسے ہوئے، یہ نالوں پر تجاوزات کیسے ہوئی، ایگزٹ پوائنٹ کیسے ہمارے بند ہو گئے۔ اور چھوٹی موٹی بارش تو چلو ہو جاتی تھی، لیکن بڑی بارشوں کے لیے، زیادہ بارشوں کے لیے اس شہر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں سے پانی جو ہے وہ روانی کے ساتھ نکل سکے، اس کی نکاسی ہو سکے۔ تو بہرحال ذمہ داروں کا تعین کرنا بعد میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں کی مدد کی جائے، اور سارے ہی کر رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، ابھی تو میں نے دیکھا سی ایم صاحب بھی دورے پر ہیں، وزراء بھی دورے پر ہیں، گورنر صاحب نے بھی آج محمود آباد نالے کا دورہ کیا ہے۔ تو بہرحال سب کو اپنا کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، قادر صاحب، اور لیکن اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ بنیادی جس کو اگر آپ کہیں کہ جڑ وہ کیا ہے، یہ مطلب یہ کیوں اتنے اب مسائلستان بن گیا نا اس وقت؟ تو کراچی یہ پوزیشن ہے، ہر آدمی دعوے کرتا ہے، جھنڈے ضرور لگاتا ہے کہ این ڈی ایم اے بھی آ گئی، فلاں بھی ہو گیا، وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا، فلاں نے بھی لے لیا۔ الٹیمیٹلی کراچی کے شہریوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ حافظ بھائی، اس میں اگر مجھ سے ون لائنر پوچھیں گے تو میں سیدھی بات بتاؤں گا، جتنے نالے ہیں نا کراچی کے، جی اس پہ جو بھی چائنا کٹنگ ہوئی ہے وہ آپ کے بھی علم میں، میرے بھی علم میں۔ ٹھیک بات۔ اب وہ سارے نالے بند ہیں، اس پر مکانات بن گئے۔ اچھا، ڈوبتے بھی زیادہ تر وہی مکانات ہیں جو نالوں کے قریب بنے، یا نالوں کے ایک طرح سے اندر بھی مکانات میں نے دیکھے ہیں بنے ہیں نا۔ جب نالے تھوڑے سے خشک ہو جاتے تو لوگ آگے بڑھ کے ذرا مکان بنا لیتے ہیں، پھر پانی آتا ہے تو کہتے ہیں جی مکان ڈوب گیا۔ تو جب تک یہ نالوں کے اوپر سے تجاوزات ختم نہیں ہوں گی ٹوٹل، اور نالے فلو میں نہیں آئیں گے، تو کراچی میں پانی جمع ہوگا درمیان میں۔ یہ تو بات طے ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، کیا 2 سال سے 14 ایم این ایز آپ کے، 20 سے زائد ایم پی ایز وہاں سے، پرائم منسٹر خود کراچی سے الیکشن لڑا، 55,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے جیتے، 2 سال کے بعد آج کراچی کے عوام آپ سے پوچھے نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ طارق کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا موقع دیا اور میرے دوستوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا، قادر بھائی کے ساتھ، سمجھے نا۔ قادر بھائی سب دوستوں کے دوست ہیں۔ نہیں میرے تو، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں 2 سال ہوئے۔ جو قادر بھائی نے ایک بات کی ابھی، میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ یہ کراچی جو ہے یہ 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں اس کا بگاڑ نہیں ہوا، یہ مسلسل بگاڑ کا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 15-20 سال سے ہے۔ قادر بھائی کو اس بات کا یقیناً وہ معلوم ہوگا کہ جب میں نے پارلیمنٹ میں بھی تقریر کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے، کہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ میری پہلی اسپیچ تھی پارلیمنٹ کے اندر، کہ جو کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کا تعین کیا جائے، ان جن لوگوں نے کیا ہے ان کا تعین کیا جائے۔ دیکھیں، مجھے قطع نظر اس سے کہ میں کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے، میں عوام کے ساتھ ہوں۔ میں پرسوں جب اپنے حلقے میں گیا تو عوام کا غصہ میں نے جو برداشت کیا وہ ان کا حق تھا، اور میرا برداشت کرنا میرا حق تھا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم میں وہ بھی شریک ہیں اور انتظامیہ بھی شریک ہے جس نے یہ سارے ظلم کیا۔ دیکھیں، لیکن آج تک سزا و جزا کا عمل نہیں ہو سکا۔ چائنا کٹنگ ہوتی رہی، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت جس کا جتنی طاقت بنی اس نے وہاں پر جہاں جس کا موقع لگا اس نے وہاں قبضہ کیا۔ شہر میں شہریوں نے قبضہ کیا، دیہات میں دیہاتیوں نے قبضہ کیا۔ قادر پٹیل صاحب، ڈسٹرکٹ کیماڑی جس کا سارا صحرا جو ہے وہ آپ کے سر جاتا ہے کیونکہ ساری موومنٹ آپ نے چلائی، چیزیں کی، یہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا معاملہ کہ وہ ایک جماعت کہتی ہے جی کراچی ایک ڈویژن ہونا چاہیے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ جی صوبہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی کو آپ
مختلف ڈسٹرکٹ میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کراچی کے عوام کو؟ یہ جو ڈسٹرکٹ کی ماڑی ہے, پی ٹی آئی بھی مخالف ہے, ایم کیو ایم بھی مخالف ہے, باقی پارٹیز بھی مخالف ہیں. حافظ صاحب اچھا سوال آپ نے کیا. یہ دیکھیں مخالفت برائے مخالفت ہی, معافی کے ساتھ کہوں گا. ابھی آفتاب بھائی گواہی دیں گے. دیکھیں سرجانی یوسف گوٹ جہاں کا یہ کہہ رہے تھے ان کا علاقہ ہے, معمار, یہ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے. بابا آئیلینڈ, بھٹ آئیلینڈ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے. کیماڑی بھٹا ولیج, شیریں جناح گلشن سکندر آباد بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے. رئیس گوٹ جو بلوچستان کا بارڈر ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے. اور مبارک ولیج چرنا کا پہاڑ جہاں سے نظر آتا ہے جو بالکل بلوچستان میں سمندری بارڈر ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں. اچھا, اب ایک ڈی ایم سی, ایک ڈی سی, ایک ایس ایس پی ایک کونے سے دوسرے کونے پر 4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. ایک ڈی ایم سی اگر یوسف گوٹ کی صفائی نہیں کر سکتی, وہ کیماڑی کی صفائی کیسے کرے گی, ماری پور کی صفائی کیسے کرے گی؟ آپ یہ سوچیں وہ بلدیہ کی کیسے کرے گی, سائٹ کی کیسے کرے گی, گولیمار کی کیسے کرے گی؟ یہ اتنا بڑا ایک ڈسٹرکٹ ہے. میں آج آپ کو بتاؤں اس کی آبادی صرف 40 لاکھ ہے. اور یہ سپر ہائی وے پہ جو حبیب ہوٹل آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے. اور اندازہ کریں کہ بلاول ہاؤس کے قریب سے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ شروع ہوتا ہے. تو اتنا بڑا جو ڈسٹرکٹ تھا 40 لاکھ کی آبادی کا, تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو بہتر طور پہ, کیونکہ وہ گورن کرنے کے لیے اس کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے بغیر کسی سیاست, بغیر کسی لسانیت. پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں تھا اس میں؟ سر کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو آفتاب بھائی گواہی دیں گے, آپ بھی کراچی پر گہرے نظر رکھتے ہیں, دونوں جانب جہاں اس کی 7 سب ڈویژن تھی, میں آپ کو بتا دوں اس کی 7 سب ڈویژن تھی. ہاربر, ماری پور, بلدیہ, سائٹ, مومن آباد, منگو پیر اور اورنگی ٹاؤن. تو 7 سب ڈویژن کو 4 جو ایک ساتھ تھی اس طرف, ہاربر, بلدیہ, ماری پور اور سائٹ, ان کو 4 کو ایک طرف کر دیا گیا. باقی 3 جو اس طرف تھی, منگو پیر, مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن, ان کو پوری کی پوری ادھر کر دیا گیا. کوئی سب ڈویژن بھی نہیں توڑی کہ چلے کوئی فیوریٹ ٹکڑا کسی نے لے لیا ہو, کہیں سے نقشہ اٹھا کے یہاں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو. برابر بالکل آبادی اور رقبے کے لحاظ سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ اچھی طرح گورن ہو سکے, فنڈز دونوں کو زیادہ مل سکیں. ورنہ ہر طرح سے ڈسٹرکٹ ویسٹ بے حال نظر آ رہا تھا. تو اس پر میرے خیال میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ایک عوامی جو ہے نا عوامی مسئلہ ہے, عوام کے لیے فلاح کا مسئلہ ہے, عوام کے لیے خوشی کا مسئلہ ہے. لوگ بہت خوش ہیں, آپ دیکھیں جشن ہو رہے ہیں محلوں میں کہ یار کم از کم ابھی ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی آئے گا. تو یہ اس کو میرے خیال میں تو کوئی لاجیکل بات ہی کسی نے آج تک نہیں کی ہے کہ کیوں نہیں بننا چاہیے. بتائیں آفتاب صاحب, اعتراض کیا آپ کو؟ وہ تو کہہ رہے کہ اتنے فوائد قاضی صاحب نے بتا دیے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ اتنا بڑا جگہ, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک 4 گھنٹے. بالکل صحیح بات ہے. طارق قادر پٹیل صاحب جو ہے نا وہ اتنے بڑے وکیل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ تو انہیں تو پارٹی سے بھی لڑ کے کام کرانا پڑا, اتنا آسان کام نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں ان کی بات کی وہ کر رہا ہوں. دیکھیں میرا صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے طارق بھائی, اگر اس میں سب کو آن بورڈ لے لیا جائے اور لینے کے بعد آرگیومنٹس دونوں طرف سے سن لیے جائیں, جس کے بہتر آرگیومنٹس ہوں, جس کے پاس بہتر دلائل موجود ہو, اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے تو پھر میرے خیال میں شکایت کم ہوتی ہے. طاہر صاحب میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد یہ جو آج کیبنٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہے نواز شریف کے حوالے سے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور شہباز شریف صاحب جو تشریف لے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اللہ طاہر صاحب, آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا ہے. لوگ ان کو تصویریں دکھاتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ شاید مل کے چلے گئے, تو اب تمام قانونی آپشنز بروئے کار لائے جائیں, میں چھوڑوں گا نہیں, واپس لاؤں گا. اس قسم کی باتیں آج کیبنٹ کے اندر ہوئی ہیں. کیا رد عمل ہے آپ کا؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت نے ان کو مار کے رکھ دیا ہے. پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, آٹے کی دیکھ لیں, دالوں کی دیکھ لیں, چینی کی دیکھ لیں, جس چیز کا یہ نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے. تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کو گھر چلے جانا چاہیے. تو وہ باتیں ان تک شاید نہیں پہنچتی کیونکہ انہوں نے ارد گرد اپنے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو صرف ان کو اچھی خبریں سناتے ہیں, اور ایک خوش آمد کے زمرے میں جو آتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے. تو لوگوں کی اگر بات سنیں تو لوگ تو ان کو گھر جانے کا بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی سن لینی چاہیے. اب میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ایک تو جب وہ باہر گئے تو اس میں نہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد
جو تحریک انصاف کی وزیر صحت ہیں، 11 رکنی میڈیکل بورڈ جو کہ سروسز ہاسپٹل کا ہے، پہلے نیب کی تحویل میں تھے، نیب نے بلڈ ٹیسٹ کروائے، اس کے بعد سروسز ہاسپٹل والوں نے کروائے، وہ حکومت پنجاب کی تحویل میں رہے، پھر موجودہ معاون خصوصی برائے صحت اور اس وقت کے سی ای او شوکت خانم ڈاکٹر فیصل سلطان کی رائے آئی، پھر کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی کی رائے آئی، وزارت داخلہ نے اپنی رائے دی جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ وہ واقعی بیمار ہیں۔ اب ان سارے عوامل کے ہوتے ہوئے میرا تو خیال ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر دھوکہ دہی ہوئی ہے تو وزیر اعظم شامل تفتیش ہوں، نیب والے شامل تفتیش ہوں، ڈاکٹر فیصل سلطان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور یاسمین راشد آج کی ڈیٹ تک کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل اوتھینٹک میڈیکل رپورٹس تھیں، تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نیب سے تو ہماری بات تارڑ صاحب ہوئی ہے، نیب والے کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ نے بھیجا ہے، گورنمنٹ جانے خود واپس لائے۔ امپاسبل ہے، جب یہ ان کے پہلا ٹیسٹ ہوا تھا وہ نیب کی تحویل میں تھے، نیب نے ہی ان کو شفٹ کیا تھا سروسز ہاسپٹل، وہاں سے یہ فزیکل ریمانڈ ختم ہوا تو جوڈیشل ریمانڈ پر آگے گئے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا بری ذمہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، تب لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے باہر جانے دیا، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب کو یہ کہنا پڑا ایک سٹیٹمنٹ کے اندر کہ جانے جناب آپ نے دیا ہے، موڈیلٹیز ہم نے طے کی ہیں، عدالتوں نے طے کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو واپس لا سکتے ہیں کیونکہ اس انڈرٹیکنگ میں درج ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے وہ واپس آئیں گے، واپس آنا چاہتے ہیں، 1 گھنٹہ اضافی اگر وہ صحت یاب ہو گئے انشاءاللہ، وہ 1 گھنٹہ بھی اضافی رکنا نہیں چاہتے، تو وہ تو انڈرٹیکنگ میں بھی درج ہے، کورٹ کا بھی یہی آرڈر ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں وہ واپس آ جائیں۔ مگر عمران خان صاحب کی یہ پاپولر سٹانس پہ کہ یہ لوگوں کو نے کہا ہے تو میں ان کو واپس لے آؤں گا، یہ کھوکھلا نعرہ ہے، جس طریقے سے کھوکھلا نعرہ احتساب کا چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ آٹا چور، چینی چور جنہوں نے غبن کیے اربوں کے، وہ باہر پھر رہے ہیں، جھوٹے کیسز میں پوری اپوزیشن کو اندر کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے نعرہ لگایا تھا نام نہاد احتساب کا۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے کہنے پہ یا ان کی کوششوں سے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں۔ اٹ از آؤٹ آف کوسچن، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اگر یہ کہا ہے تو رستہ بھی بتائیں کہ یہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کو واپس لائیں گے، وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ وہ بتا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا پولیٹیکل نعرہ ہے، جس طرح ان کے بہت سارے پولیٹیکل نعرے تھے، تو یہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی ڈائلیوٹ ہو جائے گا۔ پٹیل صاحب، یہ بینگ ایک پولیٹیکل ورکر، کیونکہ پوری ایک گراس روٹ لیول سے آپ اوپر آئے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب والا واپس لانے کا اس کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، پھر کنٹروورسی ہوتی ہے کہ صحیح بھیجا گیا، غلط بھیجا گیا، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ہے، پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، یہ معاملہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے؟ حافظ بھائی دیکھیں، شروع میں تو میں یہ کہوں گا کہ یا تو جانے ہی نہ دیتے اور پھر وہ چلے گئے تو پھر پیچھے چیخنا چلانا بند کر رہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ یقیناً جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں ملنا جلنا شروع کرتی ہیں یا ایسا ماحول بننے لگتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے اور پرفارمنس کے لحاظ سے بھی موسٹ پور ان دا ہسٹری ہے، تو پھر وہ اس قسم کی باتیں شروع کرتے ہیں کہ جی اس کو بھی واپس لاؤ، دوسروں کو بھی پکڑ لو، اور مختلف لوگوں کو پھر نیب کے ذریعے، اور بہت سارے آپ خود بھی جانتے ہیں ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے بارے میں کیا کہہ چکی ہیں، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے چھوٹی سی بات کروں گا کہ آپ یا تو اس وقت نہ جانے دیتے، اب وہ گئے ہیں اور اگر بیمار ہیں تو اگر وہ کافی پی رہے ہیں تو میرے خیال میں بیمار آدمی کافی پیے اور اس کی تصویر آ جائے تو آپ کہیں نہیں جی بس اس کو تو واپس لاؤ، حالانکہ آپ ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ خود سے نہیں لا سکتے نواز شریف صاحب کو، وہ خود آئیں گے تو آئیں گے، یہ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال اب تو پھر اس کا پرپز آپ کو صرف ایک پریشرائز کرنا ہے، کوئی ایک اپوزیشن کو متحد ہونے سے روکنا ہے؟ ایک طرف یہ کوشش ہے، یہ ناکام کوشش ہے ضرور کہ جی ہم میاں صاحب کو لانے کی بات کریں گے تو شاید اپوزیشن متحد نہ ہو، لیکن اصل میں اپوزیشن متحد کیوں ہو رہی ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی جو انہوں نے کہا تارڑ صاحب نے، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ مسائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ کا ٹائم ضائع کر ہوگا، وہ سارے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اپوزیشن چاہے نہ چاہے اسے متحد ہونا پڑے گا، ورنہ لیڈر لیس تحریک چل جائے گی اس ملک میں۔ سر دوائیں 500% مہنگی ہوئی ہیں،
آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، دوا جو ہے وہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا بھی اتنی ضروری ہے. اگر کوئی بلڈ پریشر کی گولی لیتا ہے یا شوگر کی گولی لیتا ہے تو وہ جتنا کھانا روٹی اس کے لیے ضروری ہے جو کہ مہنگی ہو گئی ہے، تو دوا 500% مہنگی ہوئی ہے. تو لیڈر لیس تحریک نہ چل جائے، یہ تو ضروری ہوگا. آفتاب صاحب اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ فواد چودھری صاحب کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہے، پھر ویریفیکیشن کورٹس میں سب چیزیں کرنے کے بعد اب لکیر پیٹ رہے ہیں یا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ میری اپنی ایک رائے ہے، وہ آپ اتفاق کریں نہ کریں، کہ میں کہتا ہوں کہ جی سب کچھ صحیح ہے، کہ جی ان کے رپورٹیں بھی صحیح تھیں، سب کچھ صحیح تھا، لیکن یہ ایک انڈر ٹیکنگ کے ساتھ گئے تھے. انڈر ٹیکنگ یہ تھی کہ جی 6 سے 8 ہفتے کے اندر شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی کہ میں اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤں گا علاج مکمل کرنے کے بعد، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی بنا دی تھی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میری منہ میں خاک ہے کہ جی کہ اتنے گھنٹے کے مہمان ہیں. تو اس وقت کوئی بھی ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ جی یہ ان کی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس وقت ان کو جانے دیا، کورٹ کی ڈیسیجن تھی، کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر ان کو جانے دیا گیا، انہوں نے کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی. اب جب وہاں چلے گئے اس کے بعد ڈاکٹر عدنان صاحب کی آتے تھے، بریفنگ بھی چلتی تھی، اب یہ ہو رہا ہے، بہتر ہو رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے. لیکن جب وہ پچھلے کچھ عرصے سے ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہو گئے، اپنے بچوں کے ساتھ واک بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلیں وہ کافی پینے کی حد تک بھی صحیح ہے. اب وہ عملی طور پہ سیاست میں بھی انوالو ہونا شروع ہو گئے. وہ کیسے آپ کو؟ وہ جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں شروع ہو گئے، وہاں پہ اور لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ جی اب آپ بھی فوراً نکلیں باہر، یہ سارا کچھ. تو جب آپ اتنے ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے تو کم سے کم اپنی کمٹمنٹ کے مطابق آپ تو بہادر آدمی ہیں نا. آپ تو اس وجہ سے کوئی خوف ہے آپ کو کہ میاں صاحب؟ نہیں، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیں ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا زیادہ سے زیادہ میرا کیا نقصان ہوگا؟ ایک بات ہے، میرا نقصان یہ ہوگا کہ جی میں جب اگلی دفعہ کانسٹیٹوئنسی میں جاؤں گا مجھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو کراچی کے اندر میئر بھی رہے، کراچی کے اندر ناظم بھی رہے، آج کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو یا اپنی اس کو چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے. یہ آج پیپلز پارٹی کے پاس چند سیٹیں ہیں، پنجاب میں سیٹیں ہی نہیں ہیں، کے پی کے میں، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی نے کوئی سیاست چھوڑی تو نہیں ہے. تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی 2023 میں لوگ ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے، اس میں کیا ہے. لیکن جو کمٹمنٹ ہے، جو بات ہے وہ، تو اگر آپ اتنے وہی ہیں، بہادر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے سعودی عرب سے پہلے آئے تھے، باقاعدہ ایک NRO کے تحت آئے تھے، یہ بھی آپ سب کو علم ہے، کوئی ایسا تو کوئی چھپی ہوئی بات یا چمبے کی بات تو نہیں ہے. میں نے 2002 میں ان کو وہاں پہ سعودی عرب میں بھی میں ان سے ملا تھا، ہاں، کہ جب یہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس وقت بھی میں ان سے ملا تھا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. اس کے بعد وہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت بقیع کی مٹی نصیب فرما، جنت مدینے اور مکے کی موت نصیب فرما، اور جب وہاں موت ہوتی ہے تو اس کو سیاست کے طور پہ یہاں پہ لایا جاتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. لہٰذا جب اگر آپ صحت مند ہیں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو آپ آئیں، آ کے عدالتوں کو بھی فیس کریں، اپنے آپ کو بری کریں، کیونکہ آپ کے اوپر تو جھوٹے مقدمات ہیں نا. تو آ کے آپ اپنے لوگوں کے درمیان رہیں اور سیاست کریں، اس میں کیا ہے. لیکن جو آج ایک ملاقات ہے، ایک میں آپ سے، آج آپ نے طارق صاحب، آپ بھی بڑی باریک بینی سے چیزیں دیکھتے ہیں، بہت معصومانہ طریقے سے سوال کرتے ہیں. آج آپ کو باڈی لینگویج دیکھی تھی آپ نے فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، جب وہ پریس کے سامنے بات کر رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتفاق ہی نہیں کر پا رہے آپس میں کسی چیز کے اوپر. تو یہ جو ساری چیزیں نا، اس معاملے پہ تو لاسٹ سیگمنٹ میں کریں گے. پہلے طاہر صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں کہ میاں صاحب وہ کہتے ہیں جی اتنے صحت مند ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں انوالو ہونے لگ گئے ہیں، سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں تو وہ آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں پہ چہل قدمی کر لینا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے خدا نہ خواستہ. بہت سارے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، کیمو تھراپی چل رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بازاروں میں نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ان کے ذرائع کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کہیں بات کی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ جی ان کے کہاں کہاں رابطے ہوئے ہیں. دوسرا، جو اس کو ڈیل کا تاثر دیا گیا ہے کہ جی وہ باہر ڈیل کے تحت گئے ہیں، تو پھر کیا گورنمنٹ نے ڈیل کی ہے یا اگر نہیں کی تو بتا دیں اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. کیونکہ جو انڈر ٹیکنگ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، جو میں نے خود ڈرافٹ کی تھی جب ہم کورٹ میں تھے، اس میں 4 ہفتے یا جب وہ صحت یاب ہو جائیں اور ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیں، یہ لکھا گیا تھا. آخری بات یہ کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی اپنے باپ کو لحد میں وہاں پہ موجود نہ ہو اور کوئی اور لحد میں اتارے، اللہ نہ کرے. تو یہ بڑے مشکل حالات ہیں جن میں وہ اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے.
جو جلا وطنی میں تھے، باپ اگر پاکستان کی سرزمین پر دفن ہونا چاہتے تھے تو یہ ان کی منشا تھی، ان کی وصیت کے مطابق ان کو یہاں دفن کیا گیا، کوئی بیٹا پاس نہیں تھا، تو یہ بڑے تکلیف دہ حالات ساتھ تھے آئے جس تو پہ تھے نا، سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ ساتھ آئے تو تھے۔ نہیں، نواز شریف صاحب تو ساتھ نہیں آئے تھے۔ نہیں وہ مطلب ایک حمزہ بات ہے، شہباز شریف صاحب اکیلے تھے جنہوں نے اپنے دادا کو لحد میں یہ اتارا۔ یہ بڑے تکلیف دہ باتیں ہیں، میں اس میں جانا نہیں طاہر چاہتا، صاحب ٹھیک اور بات ہے، کیونکہ بالکل۔ کی یہ تو ایک میں ماضی میں کلیریفیکیشن جو ہے وہ کرنا یہ چاہتا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ جی وہ NRO اگر نواز شریف صاحب نے لیا ہے تو محکمہ زراعت سے پوچھ لیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ شتر بے مہار ہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے ان سے۔ نیب کے پروسیکیوٹر تھے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے یک طرفہ احتساب کا ایک نظام وضع کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی محکمہ زراعت والی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ ملائن کرنے کی کوشش کی اور بعد میں سیکنڈ تھاٹ آیا، معافی مانگی۔ مگر شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ اتنے شتر بے مہار نہ ہوں کہ جس طرح ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اپنی جماعت پہ بھی نظر ڈالیں، جہاں پہ چینی کے اسکینڈل میں جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کا غبن کر کے۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب کو جو شے ملی ہے، اور جو ایک اکاؤنٹیبلٹی سیل وزیر اعظم ہاؤس میں نیب کے جسے تانے بانے ملتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت لبرٹی ملی ہے پچھلے 2 سال میں، شہزاد اکبر کی ایک انگلی کے سٹروک کے اوپر لوگوں کو جیلوں میں جو ہے وہ نیب نے بھیجا ہے۔ آج بھی شہزاد اکبر کے نیب میں رابطے ہیں، روز ان کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ شاید وہ سسٹم سے ہی اوپر ہیں اور جس مرضی کو جو مرضی بات کر جائیں، تو یہ افسوسناک ہے۔ شہزاد اکبر ایک ان الیکٹڈ آدمی، جس طریقے سے آج ان کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے، اعجاز شاہ صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ میں، تو یہ سارے جو جب ایک گورنمنٹ کے بالکل آخری دن ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات تب ہوا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پوری پاور دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک، قادر پٹیل صاحب میں وقفہ لے لوں، وقفے کے فوراً بعد آ کے یہ جو اپوزیشن کی سیاست آپ نے پیچھے میں بڑی ایک بات کی کہ لیڈر لیس موومنٹ جو ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کہیں فیلئر نظر آتا ہے آپ کو کہ جو مومنٹم نہ بن سکنے کا؟ اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو شہباز شریف صاحب آج ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس کے اوپر ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قادر پٹیل صاحب، یہ آپ نے پچھلی دفعہ پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ لیڈر لیس موومنٹ شروع ہو جائے گی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب سے پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے کہ وہ اتنے ایگریسو نہیں ہیں، اتنے فعال نہیں ہیں جتنا ان کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے، اور اب ان حالات کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں بچی ہے، اور کیا ٹرسٹ کرے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر؟ ٹرسٹ کرنا ہوگا حافظ صاحب۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اب اس کا ریزن کوئی بھی ہو، ان کا پولیٹیکل وزڈم ہو، وہ کسی چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن پرو ایکٹیو بلاول صاحب زیادہ رہے ہیں اس مسئلے پہ۔ آپ نے بھی دیکھا کہ جو عوامی مسائل تھے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ہمیں عوام کے لیے باہر آنا چاہیے یا کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ عرصہ تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہی، کورونا وغیرہ بھی تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب وقت ورنہ گزر جائے گا۔ آج جو ان کی ملاقات تھی فضل الرحمان صاحب سے، میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں مطلب والا مسئلہ ہے یہ۔ اب وقت گزر جائے گا اور پھر شاید لوگ ہمیں معاف نہ کریں۔ جو جے یو آئی کا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ قانون سازی کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کیا جائے، یہی باتیں آج بھی ہوئی ہیں۔ کچھ ان کے تحفظات تھے جو مولانا صاحب نے بیان کیے ہیں، کچھ اب ظاہر سی باتیں ٹیلی ویژن پہ نہیں بتائے جا سکتے۔ قانون سازی کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر دباؤ تھا، یا وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے گئے کہ حکومت کی مرضی؟ میں کمیٹیوں میں نہیں، میں کمیٹیوں کا ممبر رہا ہوں، اس میں ایسا نہیں تھا، دباؤ کسی صورت میں نہیں تھا۔ اس وقت جو حافظ صاحب 6 بل پاس ہوئے نا، تو وہ 6 کے 6 FATF سے ان کا تعلق بنتا ہے، وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ہدایت کی روشنی میں۔ ظاہر ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور ہم گرے لسٹ میں کسی صورت اس کو رکھنا نہیں چاہیں گے، تو وہ ہم نے بھرپور تعاون کا حکومت کو یقین دلایا تھا۔ ہمارے تحفظات ضرور تھے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم نے اتنے سارے ایک بل، تو آپ یقین کریں گے، آپ پوچھ لیجئے گا قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ہمارے داخلہ کے، ان سے، ایک بل تو خود میں نے ان کو دوبارہ ڈرافٹ کر کے پورا دیا ہے، یہ جو وقف پراپرٹیز والا ہے، تو ہم نے یہاں تک بھی کیا ہے کہ ہم نے ان کے حصے کا کام بھی سارا کیا،
لیکن آخری بل پر وہ پارلیمانی کمیٹی میں ہم سے بالکل ایگری ہو گئے تھے 2 پوائنٹس پہ، جو ایم ایل اے ہے منی لانڈرنگ ایکٹ والا، کہ جی بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور 2-3 اور چیزیں تھی، اس پر انہوں نے پارلیمانی کمیٹی میں ہم سے ایگری کیا، اور بعد میں ہاؤس میں آ کر ایک الگ جو مسودہ فوری طور پر چھپوا کر لے آئے اور اس کو بلڈوز کر کے پاس کر کے لے گئے۔ وہ ظاہر ہے وہ سینٹ میں رک جائے گا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو ایف اے ٹی ایف کے 6 کے 6 بل جو ہے وہ پورے کنسنسس سے پاس ہو جاتے، اور نون لیگ کو بھی اتنی عقل فہم تھی اور پیپلز پارٹی کو بھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا۔ اچھا ایک اور کام اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو، جی اس میں ایک اور چیز بھی بڑی عجیب ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں قانون سازی کے حوالے سے، شاید تارڑ صاحب کے بھی علم میں ہو۔ اچھا میں اور مریم نواز صاحبہ کیونکہ داخلہ کمیٹی میں ہوتے ہیں، اچھا ہم جو بھی سجیشن دیتے ہیں، جی مریم اورنگزیب صاحبہ، تو ہم جو بھی سجیشن یا امینڈمنٹ دیتے ہیں تو دوسرے روز وہ اپنے نام سے اس کو وہ بل میں ڈال کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کریڈٹ ہمیں نہ ملے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں کریڈٹ نہ دیں، حکومت کا بل ایک ہوتا ہے، ہمارا بل ایک ہوتا ہے، حکومت دوسرے دن ہمارے ہی بل کو اپنا بل بنا کر لے آتی ہے، ہم کہتے ہیں چلیں آپ یہ کریڈٹ لے لیں لیکن ہمیں نہ دیں۔ آفتاب صاحب، قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو بلاتے بھی ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی کرتے ہیں، پھر اپوزیشن جب کوآپریٹ کرتی ہے تو الزام تراشی بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ منوانا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ جاتے بھی آپ خود ہیں کیونکہ ضرورت ہے پارلیمان کی اور آپ کی رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے، اور اس کے بعد الزام تراشی بھی آپ کر دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں طارق، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر قانون سازی ہو رہی، چاہے وہ ٹریجری ہو یا اپوزیشن ہو، ہم کسی ایک دوسرے کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل جیسے ابھی قادر بھائی نے کہا کہ جی وہ ہم نے امینڈمنٹس دی، تو اب میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس پر آپ ایک سگنیچر لے لیا کرو کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہم دے رہے ہیں تو اگلے دن، لیکن بہرحال کوئی چیزیں اگر ملک کے مفاد میں ہے اور وہ ہو رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یقیناً جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن دیکھیں جب آپ اس کو سیاسی جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ عموماً آپ دیکھیں طارق بھائی، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہا کہ جب آپ کو موقع ملتا ہے اسمبلی کے اندر آنے کا، اور آنے کے بعد جب آپ کو اس کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا عوام کو سامنے کچھ نیا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے یقیناً ٹریجری بینچ سے بھی کوئی کھڑا ہو کر اسپوائلر ہیں کوئی آپ کی ٹریجری بینچ کے اندر بھی جو ماحول کو جن کو سوٹ کرتا ہے کہ ماحول خراب کر دیا؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ کریں گے تو وہ اپنا بھی نقصان کریں گے اور قوم کا بھی نقصان کریں گے۔ کر رہے ہیں نا۔ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جب آپ ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، اور یہ ہے میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ بھئی اگر میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو سینئر ترین لوگ ہیں کہ بھئی کیسے ہوتی ہے قانون سازی، کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کا ماحول ہی وہ نہیں رہنے دیں گے، آپ جو بات آپ نے اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھیں اس کا وہ بہت بہتر ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنی ذاتی زندگیوں کو بھی شامل کر لیں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی شروع کر دیں گے تو وہ ماحول بگڑ لیکن جاتا آپ ہے۔ کے لوگوں کی تو بات ہی چور اور کرپٹ اور ڈاکو سے دیکھیں شروع وہ ہوتی ہے۔ ہماری تو بات سیکنڈ پہ شروع ہوتی ہے نا، پہلے تو سامنے سے شروع ہوتی ہے، سمجھے نا، تو وہ جب وہ سامنے سے شروع ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب تو اس لیے یہ تو قادر بھائی سے بھی پوچھیں گے اس کے اوپر، لیکن پہلے طاہر صاحب آج شہباز شریف صاحب نے منا لیا ہے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب کے گلے شکوے جو تھے وہ دور ہوئے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے اپوزیشن یونائٹڈ ہے، اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد میں ہوتے تو ہو سکتا ہے ایک ملاقات ان سے بھی طے پا جاتی، اور آج مولانا صاحب سے بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اگلے جو رہبر کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے اور اے پی سی کے انعقاد کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے پائے ہیں، اور مولانا صاحب کے جو گلے شکوے تھے وہ بہت کچھ سنگین نوعیت کے نہیں تھے، ان پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، اور مولانا صاحب اس وقت مطمئن ہیں، اور وہ اپنا ایک چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگ کر کے 27 تاریخ کو اس کے بعد ہمیں واپس بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ یہ جو بلز پہ بات ہو رہی ہے، میں اس پورے پروسیس کا حصہ رہا ہوں۔ دیکھیے فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے سر آنکھوں پہ ہے، پاکستان کا جہاں تک انٹرسٹ ہے سر آنکھوں پہ ہے، مگر اگر فیٹف کی گارب کے اندر ایک ایسا بل لایا جا رہا تھا جس کے اندر 6 ماہ کے لیے کسی بھی پاکستانی شہری کو نظر بند کرنے کا اختیار محکمہ داخلہ کو اور وفاق میں جو آپ کی سیکٹری انٹیریئر اور پروونسز میں ہوم سیکٹری کو دیا جا رہا تھا، وہ ہم نے شور مچایا تو وہ واپس ہوا۔ جہاں جہاں پہ فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے
اس پہ کنسنسس ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اس میں اگر سیاسی انتقام کی بو آئے اس میں اگر یک طرفہ احتساب کا نظام وضع کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش, مذموم کوشش کی جائے, اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں, آج سینٹ کے اندر کیا ہوا ہے, ہم اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اندر ترامیم دینا چاہتے ہیں, اس پہ حکومت نے, باقی ترامیم پہ تو چلیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر کیونکہ نیب ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے, ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ نیب بھی اس قانون کا حصہ ہو. اور اس طرح کے جو معاملات ہیں, دیکھیے سیاسی انتقام کب تک چلے گا؟ آج آپ کی حکومت ہے, کل نہیں ہوگی, یہی نیب ہوگی, آپ کا گریبان ہوگا. ہم نے تو کیا کچھ نہیں نا جی. یہ جو آٹا, چینی, بجلی, دوائیاں, یہ جب سارے معاملات کھلیں گے, جب بی آر ٹی پشاور کھلے گا, جب مالم جبہ کھلے گا, جب بلین ٹری سونامی, نہیں آپ کے لوگ پریشان ہیں, آپ پوچھیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, بھائی اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے, اگر وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو آپ تحفظ دینا کیوں چاہتے ہیں؟ میں آج حافظ طارق محمود صاحب کے شو پہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, جتنا پرویز خٹک پریشان ہے, جتنا آپ کا اسد کیسر پریشان ہے, شاید کوئی پریشان نہیں ہے. ان کو نیب کی لٹکتی ہوئی تلوار نظر آ رہی ہے, آپ کی پارٹی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کل کو ہمیں یہ پکڑیں گے, بند کریں گے. ہم نے تو بھگت لیا, ہم نے جیلیں بھی کاٹ لی. حمزہ شہباز آج بھی 1.25 سال سے جیل کے اندر ہے, آہا چیمہ کو 2 سال ہو گئے ہیں, ان کے بچے بلک رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم گزر گئے, ہم گزر جائیں گے اس مرحلے سے. آپ کے خلاف آنے والے وقتوں میں جو جواب ہوگا, گزر جائیں گے تو پھر چلنے دیں, تاکہ جو آنے والوں کے لیے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. آفتاب صاحب تو کہتے ہیں کہ کوئی ترمیم لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, دیکھیے پاکستان کی اکانومی, کئی بزنس مین بیچارے بند ہیں. یہ اکانومی آپ کی نہیں چلے گی جب تک نیب کا کالا قانون موجود ہے. آپ کو بزنس مین کو, ایک عام شہری کو تحفظ دینا ہوگا. یہ معاملات اگر آپ احتساب کا یہ کھوکھرا نعرہ چلاتے رہیں گے اور لوگوں پر چھریاں چلاتے رہیں گے تو آپ سارے سسٹم کو لے بیٹھیں گے. قادر پٹیل صاحب, یہ جو آفتاب صاحب کی بات تھی کہ جی جو چیزیں ہیں وہ خراب آپ کی طرف سے ہوتی ہیں, اس پہ کامنٹ کر دیں اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر کنکلوڈ کر دیں. میں تیزی سے گزر جاؤں گا. دیکھیں, ہمارے نیب کے یہ جو آخری قانون سازی ہوئی, اس پہ ہمارے 2 تحفظات تھے کہ آپ بغیر وارنٹ کسی کو گرفتار نہ کریں, یہ انسانی حقوق سے وابستہ ہے. ایک ہمارا یہ تھا کہ انویسٹیگیشن نیب کے سپرد نہ کریں, کیونکہ نیب کے قانون میں یہ کہ آپ اپنی بے گناہی خود ثابت کریں گے, جبکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف بھی, اسلامی شریعتی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو کسی کو بھی جس سے مارا جا سکتا ہے. بہرحال انہوں نے اینڈ ٹائم پر ہم سے کہا تھا کہ ہم اس کو شامل نہیں کریں, اور بعد میں کر لیا, لیکن وہ سینٹ میں رک جائے گا. ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف والا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ایک ذاتی عناد پر مبنی, اپنے ذاتی عناد پر انہوں نے ڈالا ہے. چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. اچھا, 6 ماہ والا جو قانون بتایا ابھی انہوں نے, تارڑ صاحب نے, یہ میں نے یہ داخلہ کمیٹی میں آیا تھا, یہ سب سے پہلے میں نے اس کو روکا تھا. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی نہیں آئی تھی. اس پہ میری ترامی میں سب سے پہلے, اور ڈسینڈنگ نوٹس بھی میرا, میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو جا کے بتایا تھا اور اپنے لیڈران کو کہ جناب یہ قانون آیا جس میں آپ کو بغیر کسی الزام کے یہ 6 ماہ بند کر 90 اور 90 دن یعنی 180 دن, یہ 180 دن یہ بغیر کوئی جرم ثابت کیے آپ کو بند کر سکتے ہیں, اور آپ کی منی لانڈرنگ ٹیرنٹ فائنینسنگ میں استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ثابت ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو بس ایک پرچی پہ بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اپنے بھائی, اپنے دوست آفتاب بھائی کو, میرے دلبر بھائی کو میں قسم سے ایک بات پوچھوں گا, کوئی ایک بار بتا دو کہ بد نظمی ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے. یس, آخری 6 ماہ جو ہے, آپ کی حکومت کو 2 سال ہوئے, 1.5 سال ہم نے بڑی شائستگی سے سنا, ماحول کو بنائے رکھنے کی کوشش کی. آپ کے کچھ دوستوں نے اس کو ہماری بزدلی سمجھا. اب 6 ماہ ہوئے, ہم نے جواب دینا شروع کیا, اور بالخصوص میں جواب دیتا ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن ایک بار بھی میں نے پہل نہیں کی ہے. اگر کی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر دیں. آخری بات کہ دیکھیں, یوسف گوٹ پر آپ کا حلقہ ہے, سیوریج کی کتنی بڑی اسکیم سندھ گورنمنٹ نے دی ہے, جس کا کام ہو رہا ہے, اس میں بندہ کھڑے ہو کر جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہم 21 MNA ہیں کراچی سے منتخب, آپ 14 PTI کے ہیں,
6 آپ کے جو ہے وہ MQM کے, آپ سب کو 30-30 کروڑ روپے وفا کی حکومت نے دیے ہیں, لیکن صرف پیپلز پارٹی کا ہونے کی وجہ سے مجھے آغا رفیع اللہ اور جام کریم کو وہ پیسے نہیں دیے گئے, حالانکہ ووٹ ہم نے بھی اسی شہر سے لیے. تو آپ کو کیا دل بڑا کرنے صاحب کہتے ہیں 15 کروڑ ملے, 30 نہیں ملے. جی آپ 15 ان کے ابھی ریلیز ہو جائیں گے دوبارہ. 30 ہو گئے, نظر رکھیے پہ قادر پٹیل صاحب. سر شارٹ کمنٹری پروگرام کنکلوڈ کریں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. اگر ہم سب مل کر جو ہے جو اپنے مقدمات ہیں, صاحب نے کہا نا آپ کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کہ امینڈمنٹ ہو. کل مجھے کسی اور نے بھی کہا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی, میں تو ایک سمپل آدمی, کل رانا تنویر صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ ان کا جو سب سے بڑا منسٹر ہے اس کی معلومات, آج تو نام لے دیا. اچھا چلے کوئی بات نہیں, میں یہ کہتا ہوں, میری اپنی رائے یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جی جس نے جو غلط کام کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. سزا کا حق صرف غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی بااختیار بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اور اگر اس نے کسی غلط کام میں انوالو ہوا ہے تو وہ چاہے PTI کا ہو, نون لیگ کا ہو. پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ آپ کے اپنے لوگ رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے تو محسوس نہیں ہوتا. اگر یہ کیونکہ میرے خیال میں تاڑر صاحب جتنی بڑی سیاست میں نہیں جانتا, لیکن میں یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے پاس کوئی چلے تاڑر صاحب لاسٹ سینٹینس جی, انہیں محسوس نہیں ہوتا آفتاب صاحب کو کہ جی رکاوٹ PTI کی طرف سے؟ دیکھیے وزیر اعظم بارملا اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اس ملک میں چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, ان کے ہاتھ ایک یہ سیاسی ٹول ہے. جب بھی جو بولتا ہے وہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زبان, ان کا گھونٹ دے گلا والی بات ہے. پوری اپوزیشن کے فرنٹ بینچ اندر, کیونکہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ایک آنکھ نہیں بھاتے. باقی BRT 100 ارب کا ہو, وہ 200 ارب کا ہو, وہ 600 ارب کا بھی ہو جاتا تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگنی تھی, کیونکہ جو موجودہ احتساب کا نظام ہے صرف اپوزیشن کے لیے ہے. قاضی صاحب جتنا آپ بول رہے ہیں کہ یہ خطرہ تو نہیں ہے آپ بھی اندر ہو جائیں؟ پہلے جس طرح سے لوگ بول رہے تھے تو وہ چلے گئے سارے. صرف فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرا دے حافظ بھائی, کرا دے. بالکل چلے ٹھیک. قادر پٹیل صاحب, آفتاب صاحب, عطا اللہ تاڑر صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.